بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 31 مئی 2026 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ آپریشن پلان کامیاب۔ حج سیزن میں 45 ملین مکعب میٹر جو پانی ہے وہ فراہم کیا گیا۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی نے حج سیزن 2026 کے لیے آپریشن پلان کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات میں 45 ملین مکعب میٹر سے زیادہ کا پانی فراہم کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایس پی اے کے مطابق 1 ذی القعدہ سے شروع ہونے والے حج سیزن میں مسجد الحرم اور مقدس مقامات پر 24 گھنٹے جو پانی کی فراہمی ہے وہاں پر جاری رہی ہے۔ حج سیزن میں پانی کے جو 1 لاکھ سے زیادہ جو سیمپل سے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے کیا گیا، جبکہ 31 ملین جو مکعب میٹر پانی ہے اس کی ٹیسٹنگ بھی کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مقامات پر آپریشنز میں کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیزن کے دوران مناسب مقدار میں پانی کی فراہمی جاری رہی۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی نے کہا کہ آئندہ حج سیزن 2027 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ عازمین حج کے لیے بہترین خدمات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عازمین آسانی اور ذہنی اطمینان کے ساتھ اپنے مناسک جو ہیں اس کو ادا کر سکیں۔ حج سیزن میں پانی کی تقسیم ایک مربوط نظام کے تحت کی گئی ہے جو عازمین کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ اقدامات آپریشنل پلان کے مطابق ہیں جس کا مقصد حج سیزن کے دوران پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ کوششیں عازمین حج کو آسانی اور سکون کے ساتھ مناسک ادا کرنے میں بھی مدد جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں۔ تنخواہ دیر سے ملنے پر کیا گھریلو ملازم کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کر سکتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا اگر گھریلو عملے کی تنخواہ میں تاخیر ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن کو اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا۔ اوقات کے مطابق گھریلو عملے کے حقوق اور تحفظ کے لیے جو ہے وزارت کوشاں ہے، اور اس حوالے سے ترامیم بھی کی گئی ہیں جس سے عاجر اور اجیر کے درمیان جو ملازمت کا تعلق بہتر ہو، اور اس کے علاوہ تمام کفیلوں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہ مقررہ وقت پر پابندی سے ادا کریں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے اگر کوئی کفیل اپنی گھریلو ملازم کی سیلری وقت پر ادا نہیں کرے گا، اسے ٹال مٹول کا مظاہرہ کرے گا تو نقل کفالہ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو حق ہوگا۔ اور نئے قانون میں یہ بھی حق دیا گیا کہ اگر جو گھریلو ملازم کی ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے فائنل ایگزٹ پر وطن جانے کا حق حاصل ہے، اور اس کے علاوہ اگر مسلسل 3 ماہ تک اس کو سیلری نہ ملے تو ایسی صورت میں بھی اس کو اس کی کفیل کی منظوری کے بغیر دوسری جگہ نقل کفالہ کا حق ہے۔ مدت ملازمت کے دوران 3 تنخواہیں مختلف مہینوں میں نہ دینے کی صورت میں بھی اس کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جائیداد کے تحفظ کے لیے نیا قانون۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیداد کے تحفظ کے لیے قانون برائے تحفظ املاک اوورسیز پاکستانی نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت ملک بھر میں خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی تاکہ جائیداد سے متعلق تنازعات اور غیر قانونی قبضوں کے مقدمات کو تیزی سے نمٹایا جائے۔ اور بیورو کے مطابق نئے قانون کے تحت اوورسیز پاکستانی یعنی سعودی عرب میں موجود اور دیگر ملکوں میں موجود لوگ ان کی جائیدادوں کو مکمل قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا کہ ان کی پراپرٹی کو تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ قانون کے تحت قائم خصوصی عدالتیں صرف اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہی سنیں گی۔ اسلام آباد میں ایک ایسی عدالت نے کام شروع کر دیا ہے جبکہ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں بھی اس کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی اب اپنی کمپلین اور مقدمات کے لیے الیکٹرانک فائلنگ کی سہولت بھی استعمال کر سکیں گے، جبکہ عدالتی کارروائی میں شرکت کے لیے ویڈیو کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ پاکستان آئے بغیر اپنے جو کیسز ہیں اس کو فالو کر سکیں۔ اعلان کے مطابق خصوصی عدالتوں کو مقدمات کے فیصلے کے لیے مقررہ مدت دی گئی ہے اور ہر کیس کا فیصلہ 90 دن کے اندر سنانا لازمی ہوگا، جبکہ اپیل کی صورت میں ہائی کورٹ بھی 90 دن کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی۔ حکام کے مطابق نئے قانون سے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل جن میں غیر قانونی قبضہ، ملکیتی تنازعات اور جعل سازی شامل ہے اس میں کمی آئے گی، جبکہ اس اقدام سے ملک میں سرمایہ کاری کے اعتماد کو بھی فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عدالت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں شوہر نکاح نامے میں جو درج حق مہر کے علاوہ معاہدے میں درج چیزیں بھی بیوی کو دینے کا پابند ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے شوہر کو نکاح نامے میں درج حق مہر کے علاوہ علیحدہ معاہدے میں درج چیزیں بھی بیوی کو دینے کا پابند قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے علیحدہ معاہدے میں لکھا کہ 5 مرلے کا گھر بیوی کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے شوہر کی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ عدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ حکم نامے کے تحت شوہر نے شادی کے دن الگ معاہدے میں 5 مرلہ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حق مہر بیوی کا قانونی حق ہے، شوہر کی مرضی یا احسان نہیں۔ حق مہر کو قانون میں بیوی پر شوہر کا قرض تصور کیا جاتا ہے۔ حکم نامے کے مطابق شادی کے دوران حق مہر کا مطالبہ نہ کرنا خاتون کے حق سے دستبرداری نہیں سمجھا جا سکتا۔ معاشرتی اور گھریلو دباؤ کے باعث اکثر خواتین شادی کے دوران حق مہر طلب نہیں کرتی۔ عدالت نے مزید لکھا کہ حق مہر زبانی، تحریری یا بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون میں شوہر کو شادی کے بعد بھی حق مہر بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ خاندان کے معاملات میں عدالتیں صرف تکنیکی نہیں بلکہ سماجی حقائق اس کو بھی سامنے رکھتی ہیں۔ کچھ بات کریں گے ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر حملے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں، کہنا ہے امریکی وزیر دفاع کا۔ ایران کا آبنہ ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرائے جانے کا دعویٰ۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کے قریب علاقے جزیرہ کشم میں امریکہ کا جدید آربٹر ڈرون مار گرا ہے۔ ایرانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایئر ڈیفنس فورسز نے ہفتے کو امریکہ سے ہونے جا رہے دشمن کا ڈرون کا سراغ لگایا، اس کے بعد اس کو گرایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ جوائنٹ ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کے مشترکہ نیٹ ورک کے تحت فعال ایرانی فوج کے ایئر ڈیفنس نے بغیر پائلٹ کے طیارے کو مار گرایا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ہم ایران پر حملے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں، کہنا ہے امریکی وزیر دفاع کا۔ امریکہ کے وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے پیٹ ہیگسٹ ہے کہ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو امریکہ ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور وزیر نے سنگاپور میں دفاعی رہنماؤں، فوجیوں اور سفارتکاروں کے لیے ایشیا کے سب سے بڑے فورم سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ حملے کریں گے اور اپنی صلاحیت اور اہلیت اب کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اسلحے کے ذخیرے پوری دنیا سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے ہم دوبارہ حملے کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ اور وزیر دفاع نے کہا، امریکہ نے ایران کے ساتھ تنازعات میں مصروف ہونے کے باوجود ایشیا پیسیفک خطے سے منہ نہیں موڑا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ بات چیت ابھی بھی جاری ہے، تاحال امریکہ کے ساتھ معاہدہ وہ طے نہیں پایا ہے۔ ایران نے امریکہ کے دعوے کے صدر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت ابھی مکمل طور پر طے نہیں پائی ہے۔ امریکہ سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا ہے، ایرانی اسپیکر۔ ایران کے پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے اور جاری مذاکرات میں کامیابی کو میزائل طاقت کے مرہون منت قرار دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے مزید کہا، کسی بھی قسم کی رعایت مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ اپنی عسکری طاقت، خاص طور پر میزائل صلاحیت کے ذریعے حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو مخالف فریق ہے اس کی زبانی یقین دہانیوں یا تحریری ضمانتوں پر اعتماد نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔